منصور اعجاز صاحب جو کہ حسین حقانی کے بہت کلوز ایسوسیٹ یا دوست بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ آرٹیکل پبلش کیا فائنینشیل ٹائمز میں، اور انہوں نے اس میں کلیم کیا، اس پورے میمورینڈم کی کہانی سنائی انہوں نے 2012 میں۔ بندیال صاحب کا ہم نے دیکھا بڑے ہائی ہوپس تھے کہ وہ اسٹیپ اٹھائیں گے، انہوں نے تاریخ بھی دے دی اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کی، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے بڑے آہستہ آہستہ۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے؟ برہان وانی who was a very famous jihadist was also from this movement. He was also a Hizb ul-Mujahideen commander جن کو 2016 میں جو ہے وہ اسیسنیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی اس کے بعد ایک بہت میسو لیول پہ ری ایکشن آیا اللیگل انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر، جو آج سے کچھ ہی دنوں میں پاکستان کے نئے چیف جسٹس بن جائیں گے، اور اس کا پاکستانی سیاست کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر موجود انڈین آکوپائڈ کشمیر کے فریڈم فائٹرز اور ان کی اللیجڈ ٹارگٹ کلنگ۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے 1995 کے آپریشن خلافت اور اس میں ملوث 2 سابق فوجی کرنلز کی جو سینٹنسنگ اپہولڈ ہوئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا لوں۔ میرے ساتھ ہیں عائشہ علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ عائشہ فاروق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بات کر لینی چاہیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر۔ بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ کیا اقدام اٹھائیں گے، ان کی ایک بڑی کمپلیکیٹڈ ہسٹری بھی ہے، اور میرے خیال سے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے تو دیکھا ہے، ویسے تھوڑا بہت ڈسکس کیا جاتا ہے چیف جسٹس کون ہوگا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں بھی سر فہرست آئی تھنک آئیں گے، جس کے بارے میں سب سے زیادہ بات ہوتی ہے۔ تھوڑی بہت ان کی ہسٹری ویسے دیکھ لیتے ہیں، کیا ان کا کریئر کیسا تھا، پیدائش کہاں ہوئی، فیملی وغیرہ۔ مجھے بڑی جو ایک غور طلب بات لگی ان کی ہسٹری کے اندر وہ یہ تھی کہ یہ چیف جسٹس کس طرح بنے بلوچستان ہائی کورٹ کے، تو میرا خیال ہے وہیں سے ہی شروع کر لینا چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ 2007 میں جب جنرل مشرف نے، اس وقت پریزیڈنٹ مشرف نے جب ایمرجنسی رول نافذ کیا، اور پھر ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر آیا جس کے تحت سب کو کہا گیا جتنے بھی ججز تھے کہ وہ اوتھ لیں، اور جو اوتھ نہیں لے گا وہ ہاؤس اریسٹ میں چلا جائے گا۔ خیر اسی ٹائم ایک 7 رکنی بینچ جو تھا اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کوئی بھی اوتھ نہیں لے گا اس کے انڈر، لیکن پھر بھی اراؤنڈ 76 ججز ایسے تھے جنہوں نے اوتھ لیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس کے اندر رول یہ تھا کہ وہ سارے ججز جنہوں نے اوتھ لیا تھا ان کے سامنے پیش ہونے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد جب 2009 میں پروسیڈنگز شروع ہوئی، کیونکہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں آ جاتا ہے جن ججز نے اوتھ لیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آلریڈی ایک بینچ نے فیصلہ سنا دیا تھا، تو ان کے خلاف جب کنٹمپٹ آف کورٹ شروع ہوا پھر انہیں ریزائن کرنا پڑا سارے جو ججز ہیں۔ اس کے بعد پھر بلوچستان ہائی کورٹ میں کوئی اور تھا نہیں، اور ان کی پھر ڈائریکٹ یہ چیف جسٹس بنے تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور پھر 2009 سے 2014 تک انہوں نے سرو کیا وہاں، پھر یہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ لیکن تھوڑا اور اس سے پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ 1959 میں کوئٹہ میں بلوچستان کے ساتھ ان کی ایک بڑی قریبی تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب بھی جو تھے قاضی محمد عیسیٰ، وہ ایک تو کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے بڑے قریب تھے، جو پوری پاکستان موومنٹ تھی اس کے اندر ایک بڑا کلیدی کردار تھا ان کا، اور بلوچستان میں بھی جو پہلی ڈگری تھی بار ایٹ لاء کی وہ ان کے والد صاحب نے ہی حاصل کی تھی۔ تو بلوچستان سے اور اسپیسیفکلی قانون سے ویسے ان کا بڑا ایک خاندانی تعلق آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ان کے جو فادر تھے وہ جب 1940 مارچ میں لاہور ریزولوشن جس کو ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے پریزنٹ کیا تھا بلوچستان کو وہاں پہ اس سیشن میں، ان کے فادر نے پریزنٹ کیا تھا بلوچستان کو وہاں سے۔ اچھا ایک چیز ویسے اس کے اندر اور جو میں جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان کے گراسپ جو ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر، تو یہ سب کو پتہ ہے کافی زیادہ ان کی گرپ ہے۔ انہیں کافی مرتبہ جب وہ ایڈوکیٹ بھی ایز ایڈوکیٹ پریکٹس کر رہے تھے تو انہیں بلایا بھی جاتا تھا کورٹ پروسیڈنگز میں ہیلپ کرنے کے لیے کورٹ کی۔ لیکن ایک اور جو چیز ہے وہ انہوں نے صرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ تک کام نہیں کیا، انہوں نے شریعت کورٹ میں بھی، جو کہ ایک بڑا ایک یونیک پرسپیکٹیو آپ کو دیتا ہے پورے آپ کے پاکستان کے لیگل سسٹم کا، وہاں پر بھی انہوں نے پریکٹس کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز، خیر یہ ہم تھوڑی دیر بعد ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن اگر آپ ان کی تھوڑی ہسٹری دیکھیں تو ان کا ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں، میری ایک دفعہ ایک فارمر پولیس آفیسر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے ایک کانسیپٹ سے انٹروڈیوس کرایا، انہوں نے کہا روتھلیسلی ایتھیکل، ایک بڑا یونیک کانسیپٹ تھا۔ لیکن ان کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں اس کے اوپر یہ ایک ہارڈ لائن اپروچ ان کی ہوتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتے، بڑی ایک ہسٹری 184(3) جس کی ہم تھوڑی دیر میں بات بھی کریں گے، ایک بڑی ہسٹری چلی آ رہی ہے کئی سالوں سے۔ انہیں یہ اس آرٹیکل سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ان کے اسٹیٹمنٹ آتی ہے۔
اس کے اوپر تھوڑا آئیں گے. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ یہ خیر بیسکس ہیں جو سب کو پتہ ہیں. کوئٹہ میں پیدا ہوئے, اس کے بعد پھر کراچی گرامر اسکول, اس کے بعد پھر لنڈن چلے گئے. لیکن اب ہم تھوڑے سے انٹرسٹنگ ڈیٹیلس کے اوپر آ جاتے ہیں, لوگ بھی اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. عائشہ آپ بتائیں تھوڑی ان کی, جب ہم لیگیسی کی بات کرتے ہیں فی الحال جو انہوں نے میجر جو لینڈ مارک آپ ڈیسیجنس کہہ سکتے ہیں وہ کون کون سے ہوں گے؟ بڑے یہ ایکٹیو رہے ہیں یہ بڑے کیسز کے اندر. تو آئی تھنک جب ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات کرتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ فیض آباد سٹ ان کا جو ایک لینڈ مارک ڈیسیجن ہے وہ آتا ہے. بٹ اگر ہم اس سے پہلے جائیں تو میمو گیٹ اسکینڈل جو 2012 کا تھا اس میں بھی ایک ان کا ڈیسیجن تھا جو بعد میں 2019 میں ہوا. سو جسٹ فار ریکیپ کہ میمو گیٹ اسکینڈل 2012 میں ایک میمورینڈم لکھا گیا تھا. اس وقت کے جو یو ایس کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے اور وہ الیجڈلی اس وقت جو پاکستان کے ایمبیسڈر تھے یو ایس کے حسین حقانی صاحب, انہوں نے جو اس ٹائم پہ پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے آصف علی زرداری, ان کے کہنے پہ ایک میمورینڈم لکھا تھا اور وہ انہوں نے یو ایس کو بھیجا تھا. بیسکلی وہ اسسٹنس چاہ رہے تھے یو ایس کی کہ پاکستان, اور ان کو یہ ڈر تھا کہ آفٹر May 2 کا جو ایونٹ ہوا تھا آپریشن جیری نیمو, جس میں یو ایس نیولز نے اسامہ بن لادن کو جو ہے پاکستان کے علاقے ایبٹ آباد سے پکڑا تھا اور وہاں سے ان کی پھر ایک ڈیتھ کی اناؤنسمنٹ تھی اور وہ ایک آپریشن جو تھا. تو اس کے بعد پاکستان کے جو سول ملٹری ٹائز تھے وہ بڑے ایک پوائنٹ پر آ گئے تھے جہاں پہ جو آپ کی سول لیڈرشپ تھی, وہ ملٹری لیڈرشپ تھی, ان کے درمیان ایک کانفلکٹ چل رہا تھا اور اس کے اوپر کافی میٹنگس بھی ہوئیں. اور اس ٹائم کی جو سول گورنمنٹ تھی اس کو یہ تھوڑا سا ڈر تھا کہ شاید ہمیں جو ہے وہ ملٹری ٹیک اوور کیا جائے گا اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا جائے گا. سو انہوں نے ایک الیجڈ کہا جاتا ہے کہ میمورینڈم لکھا گیا, یو ایس سے مدد مانگی گئی کہ وہ ان کو سپورٹ کریں اور جو آپ کی یہ ملٹری ٹیک اوور نہ ہونے دیا جائے. اور بعد میں فائنینشیل ٹائمز میں ایک پاکستانی امریکن بزنس مین ہے منصور اعجاز صاحب, جو کہ حسین حقانی کے بہت کلوز ایسوسیٹ یا دوست بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے یہ آرٹیکل پبلش کیا فائنینشیل ٹائمز میں اور انہوں نے اس میں کلیم کیا, اس پورے میمورینڈم کی کہانی سنائی انہوں نے 2012 میں کہ اس طرح میٹنگ ہوئی تھی, پھر میمورینڈم لکھا گیا, پھر یو ایس سے مدد مانگی گئی. تو وہ جو تھا ایک پورا, اس کے اوپر ایک بہت بڑا ہنگامہ کریٹ ہوا, ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی جس کو ہم میمو گیٹ اسکینڈل کے نام سے جانتے. تو اس کے اوپر جو اس ٹائم پہ اپوزیشن لیڈر تھے وہ نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے ایپیکس کورٹ میں یہ معاملہ کیا کہ آپ حسین حقانی کو ٹرائی کریں, اور انہوں نے ایک اس طریقے سے لیٹر لکھا ہے یو ایس کو سول حکومت کو سپورٹ کے لیے. تو وہ معاملہ جو تھا وہ کافی عرصے تک چلتا رہا اور پھر 2019 میں جب یہ فیصلہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس آتا ہے تو انہوں نے فائنلی اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کیا اور انہوں نے اپنے اس کے اندر لکھا بھی کہ حسین حقانی جو ہیں وہ گلٹی قرار دیے گئے ہیں, جو کہ ایپیکس کورٹ کا بھی فیصلہ تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین حقانی کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان بلا کے سزا دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی. بٹ انہوں نے فائنلی اس قصے کو ایک کہنا چاہیے ختم کیا تھا. پھر جو ان کی اس کے بعد ان کی ایک اور جو جوڈیشل انکوائری کہنا چاہیے ہوئی تھی, وہ 2016 میں کوئٹہ میسیکر کے نام سے ایک حادثہ ہوا تھا. بیسکلی 8 اگست کو ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا کوئٹہ کے سول ہاسپٹل میں, جس میں تقریباً 70 سے زائد لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں, جن میں کافی ایک بڑا نمبر جو تھا وہ لائرس کا تھا. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ اس جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا بھی کہ جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ایک تو ان کو آپ کو بین کر دینا چاہیے, ان کے ساتھ نیگوسیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جو ATA ہے اس کے انڈر اس کو صرف پیپر تک نہ رکھیں, اس کو آپ لوگ ایکٹیو بھی کریں اور اس کے اوپر کریں. اور اس ٹائم کے جو انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار علی, ان کو انہوں نے بیسکلی بڑا کرٹیسائز بھی کیا تھا اپنی کمیشن رپورٹ میں کہ آپ جا کے مولانا محمد احمد لدھیانی سے ملے بھی ہیں نیگوسیشنز کے لیے, جو کہ اس وقت 3 بینڈ آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں, جن کے اندر سپاہ صحابہ پاکستان آتی ہے, ملت اسلامیہ آتی ہے اور اہل سنت والجماعت آتی ہے. سو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے جا کے ملیں نیگوسیشنز کے لیے. دوسری سائڈ پہ اس طرح کے اٹیک ہو رہے ہیں تو نیگوسیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کو سیدھا اسٹیٹ کو ان کو بین کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ATA کے تحت ایکشنز لینے چاہیے. تو وہ بھی ایک بڑی کہنا چاہیے بڑی بریف ان کا ایک وہ جوڈیشل انکوائری تھی. اور پھر ہماری جو ایک انفیمس فیض آباد سٹ ان ہوتی ہے, اور فیض آباد سٹ ان میں بھی یہی تھا کہ TLP جو تھی اس ٹائم پہ پروٹیسٹ انہوں نے آ کے اسلام آباد میں کیا,
اور وہ تھا الیکشن بل 2017 میں جو چینجز تھیں اس کے اگینسٹ انہوں نے بیسکلی کیا تھا. اس چینجز میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ڈیکلیریشن ہوتی ہے ختم نبوت کی, کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو الیکشن میں جب الیکشن میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایک اوتھ لینا ہوتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. سو وہ اوتھ کا ورڈ جو تھا وہ وہاں سے نکال دیا گیا تھا, اور ٹی ایل پی کا کہنا تھا کہ ڈکلیریشن آن اوتھ اور حالی ڈکلیئر کرنے دونوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے. سو وہ اس ٹائم کے پھر جو لا منسٹر تھے زاہد احمد صاحب, ان کو ریزائن کرنا پڑا, گھر جانا پڑا, اور پھر آپ کی جو فیض آباد کا دھرنا تھا وہ ختم ہوا. تو اس کے اوپر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کا جب یہ معاملہ کورٹ تک پہنچا تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بہت لمبی ججمنٹ تھی جس کے اندر 3-4 پوائنٹس, کافی زیادہ پوائنٹس ہیں, بٹ جو مین پوائنٹس یہ تھے کہ جتنے بھی ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں ان سے ڈیل کیا جائے, اور کسی کو بھی چاہے کوئی پروٹیسٹ ہے اس کے نام پر کوئی بھی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ یا وائلنس پھیلانے کی اجازت نہ دی جائے, اور چاہے اس میں میڈیا کوریج آتی ہے, چاہے اس کے اندر کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹس آتے ہیں. تو ایک بڑی لینڈ مارک ڈیسیژن تھا, اور اس میں انہوں نے آرمی کا جو کردار تھا اس کے اوپر بھی بات کی تھی. اور اس کے علاوہ جو ایک اور مین پوائنٹ تھا جس کے اوپر ان کو کافی سراہا بھی جاتا ہے کہ انہوں نے آرمی کے رول کو جو فیض آباد سٹ ان میں تھا اس کے اوپر تھوڑا سا کرٹیسزم بھی کیا تھا, اور انہوں نے ایئر مارشل اصغر خان کو کوٹ کیا تھا, کیونکہ ان کا بھی جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے ایئر فورس سے اور بعد میں انہوں نے اپنی پارٹی بھی بنائی تھی, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ہمیشہ اصغر خان صاحب نے بھی بڑا کرٹیسزم رکھا تھا, اور ان کی بڑی ہارڈ لائن تھی کہ پولیٹکس اور ملٹری کو الگ الگ ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر ان کو امپریزمنٹ بھی رہی تھی ایک زمانے میں. تو انہوں نے بھی انہی کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو ابھی فیض آباد سٹ ان میں ہم نے ملٹری کے لوگوں کا دیکھا کس طریقے سے رول رہا, ہم لوگوں نے ایک پکچر بھی دیکھی تھی اور ہم نے کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی دیکھی جس میں مین ان یونیفارم ور ڈسٹریبیوٹنگ منی جو وہاں کے مظاہرین تھے ان کے اندر. اور تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کرٹیسزم کیا کہ اس طریقے کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے ملٹری پرسنلز کی وہ نہیں ہونی چاہیے پولیٹیکل میٹرز میں, اور پولیٹیکل میٹرز کو پالیٹکس کے اندر گورنمنٹ کے تھرو ہی سالو کرنا چاہیے. تو ہم نے قاضی فائز عیسیٰ از نون فار ہز ریمارکس کہ ایون اگر وہ نہیں بھی انوالو ہوتے کسی, ان کے پاس ان کی بینچ میں کوئی کیس نہیں بھی ہوتا, بٹ ہم نے ان کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ ریمارکس اپنے دیتے ہیں, اینڈ از ویری ووکل اباؤٹ ہز اسٹانس آن سرٹن ایشوز. پی سی او والے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا تھا انہوں نے بڑا ایک ہارڈ لائن لیا تھا کہ جن بھی ججز نے اوتھ لیا تھا وہ بڑا انکانسٹیٹیوشنل چیز تھی, اور اس پہ بھی ہم نے ان کی بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی. سو آئی تھنک قاضی فائز عیسیٰ کی کچھ میجر اسٹانسز ہیں جن کے اوپر وہ نون ہیں, اینڈ اب آگے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بینگ دا چیف جسٹس آف پاکستان. بالکل, آپ نے فیض آباد کے فیصلے کی بات کی تو اس کے بعد ان کے لیے بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے تھے. کنٹروورسیز کی طرف میں عائشہ آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا کہ ایکچولی میں جو کنٹروورسیز ہم نے دیکھی ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ریلیٹڈ وہ اس پوائنٹ ان ٹائم کے بعد ہم نے وہ کیسز دیکھے ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف اگر کوئی اپیل دائر کی جائے یا ان کے ایسٹس کے اوپر کیا جائے, تو یہ تھوڑا بہت بتائیے گا کہ کنٹروورسیز کیا رہی ہیں. آئی تھنک اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا یہ بھی مینشن کرنا ہے کہ پاکستان میں آپ کسی بھی پلیس آف پاور میں ہوں تو آپ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے انیویٹیبلی آپ الائن ہو ہی جاتے ہیں. سو ڈسپائٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیونگ ہز اون میرٹس, ہم نے جو ہے وہ ان کے کافی ایسے اسکینڈلس دیکھے. فیض آباد سٹ ان کی بات ہو رہی ہے تو فیض آباد سٹ ان پہ 2018 میں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ان کی جو پنجاب بار کونسل میں یہ پٹیشن دائر کیا گیا تھا, اور اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ ان کے جو بھی اقدامات تھے ریگارڈنگ دا فیض آباد سٹ ان ور ان لائن ود فارن ایجنسیز, اور ان کو جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹس کو جو ہے وہ خطرہ تھا, جس طرح سے کہ انہوں نے انڈرمائن کیا پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹ. سو اس کے بعد جو ہے جو پاکستان بار کونسل تھی انہوں نے جو ہے وہ اس پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا. 2018 میں جو ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور ہم جو ہے وی ور لیونگ ان دا آفٹر میتھ آف دا نواز شریف ڈسکوالیفیکیشن ٹائم. تو اس میں جو ہے وہ کسی کیس کی ہیئرنگ میں جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ پینما پیپرز کا پورا کیس تھا, بٹ ہی واز ڈسکوالیفائڈ آن دا بیسس آف دا اقامہ
پرابلم رائٹ. تو اس پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ تھوڑی سی جس طرح ان کی ایک فیور تھی ایک طرف. خیر ان کا اپنا اسٹانس ہے, وہ ایک بہت نوٹیبل جج ہے تو آبویسلی ان کے پاس ڈیو ریزن ہوگا یہ ساری باتیں کرنے کا. اس کے علاوہ جو ہے 2019 میں ایک پریزیڈینشیل ریفرنس ان کے خلاف طے کی گئی تھی جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے اس ٹائم پہ جو ہے ہی ایکوائرڈ 2 پراپرٹیز ان لنڈن جو کہ ان کی بیگم کے نام تھیں, اور ان کی جو ہے وہ سورس آپ دکھائیں. اس ٹائم پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے 1 سال بعد میرے خیال سے اس کیس کے چلنے کے پریزیڈنٹ کو خود ایک لیٹر بھی لکھا کہ یہ بس پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور یعنی میں اور ان کے ساتھ اور بھی ججز تھے جن کو اس میں انکلوڈ کیا گیا تھا. اور the way that the case was progressing, it seemed کہ there was a very clear political agenda. پھر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ ہم ججز کے خلاف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اور جو اس پریزیڈینشیل ریفرنس کی ڈیفینس میں لوگ بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ججز آر آلسو پبلک سرونٹس اینڈ دے آلسو ڈیزرو ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیز تھنگس. خیر at the end the reference was dismissed in 2020. So جب ہمارا پولیٹیکل سرکس جو ہے وہ ایک کلائمیکس پہ پہنچ رہا تھا تب ہم نے دیکھا اس میں ایک ٹرن جو تھا وہ یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ went into the parliament and he talked about the role of the judiciary and he said کہ پریشر نہ ڈالا جائے جوڈیشری پہ اور ان کو جو ہے وہ اپنا کام سکون سے کرنے دیا جائے. اس کے علاوہ آئی تھنک وہ کانسٹیٹیوشن کی ایک اینیورسری بھی تھی, آئی تھنک اس کے اوپر کافی سارے ان کو سپریم کورٹ کے آئی تھنک سارے ججز کو بلایا گیا تھا لیکن آئی تھنک صرف وہ گئے تھے, تو اس کے اوپر بڑی ایک یہ بھی کنٹروورشل چیز تھی. why was he the only one in attendance. خیر اس ٹائم پہ جو ہے وہ آئی گیس ہماری جوڈیشری واز آلسو انڈر اے لاٹ آف پریشر, اور یہ پریشر تو بلڈ ہوتا رہے گا. ہم نے جو ہے یہ بھی دیکھا ہے ابھی ریسنٹ ڈیز میں کہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک الیکشنز کی ڈیٹ بھی سجیسٹ کر دی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کتنا اپ ہولڈ کر پاتی ہے اس آرڈر کو, اور اس میں جوڈیشری کا کیا رول رہ جاتا ہے. آئی تھنک یہی ایک سب سے بڑی اس وقت بات ہے جس کے اوپر لوگ انٹرسٹڈ بھی ہیں کہ اب کیا رول ہوگا. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ نون لیگ والوں کی طرف ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا رجحان ہے, ہو نہ ہو لیکن یہ سمجھا جاتا ہے. پلس وہ کنٹروورسیز کے اندر پھر ہم یہ بھی مینشن کر دیں کہ جب ججز کی فیملیز سے ریلیٹڈ کچھ آڈیو کلپس لیک ہوئی تو پھر انہی کو اس کمیشن کا ہیڈ بنایا گیا تھا جو گورنمنٹ نے ایکچولی بنائی تھی, اور وہ بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ جوڈیشری جو ہے جو دھڑے بن چکے ہیں جوڈیشری میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک تصادم کی طرف چل رہے ہیں. پھر سپریم کورٹ نے اس بینچ کو کارروائی کرنے سے روک دیا تو وہ اور ہم نے دیکھا. اس کے بعد پھر جب سویلینز کا جو ملٹری ٹرائلز ہونے تھے ملٹری کورٹ میں ٹرائلز, اس کے اندر بھی اچھا اب اس کی تھوڑی بہت ہسٹری میں آنا چاہ رہا تھا یہ, کیونکہ جب میں یہ پڑھ بھی رہا تھا مجھے تھوڑا عجیب لگا کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی شروع سے ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا. جب یہ بالکل انیشلی بنے تھے تب بھی انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی, لیکن اس دفعہ جب ٹرائل ہو رہا تھا تو انہوں نے ٹیکنیکلی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا تھا بینچ سے, لیکن ہاں انہوں نے کلیئر ایک ڈسپلیجر ظاہر کیا تھا کیونکہ ان دنوں ہم بڑا ایک ہم خیال بینچ کے بارے میں سن رہے تھے اور گورنمنٹ نے بھی ایک آرڈر پاس کیا تھا, آرڈر کہہ لیں کیا کہہ لیں, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023, اور اس کے اندر یہی تھا کہ جو ٹاپ 3 ججز ہوں گے وہی بینچ کا حصہ ہوں گے. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا بنا لے. تو انہوں نے کہا تھا پہلے آپ اس کے اوپر فیصلہ کر لیں, اس کے بعد ہم کورٹس کے یہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں اس کے اوپر بھی آ جائیں گے. خیر انہیں پھر ہٹا دیا گیا تھا, انہیں بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا تھا, پھر دوبارہ سے پروسیڈنگس شروع ہوئی تھی, لیکن لوگ بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں گے. اب اس میں چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ دوسرے سائڈ کا پرسپیکٹیو آنا چاہیے کیونکہ یہ تو ایک پرسپیکٹیو ہے جو کہ خلاف تھا ملٹری کورٹس کے, لیکن میں نے شروع میں مینشن کیا تھا آرٹیکل 184(3) کا
اس میں ایک اور 184(3) سے ریلیٹڈ، میں ایکچوئل ایئر میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن آئی تھنک 2015-16 تھا، وہاں پر ایک اور کیس چل رہا تھا، سو موٹو کیس تھا، اور وہاں پر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں ڈٹرمن کرنا ہوگا 184(3) کہ یہ پیرامیٹرز پہ پورا اترتا بھی ہے کہ نہیں، کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آتا ہے، کیا یہ پبلک امپورٹنس کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں اس کے بھی یہ کافی خلاف ہیں. خیر میں بہت لمبا ہی شروع ہو گیا ہوں، آپ لوگوں کے تھوڑے بہت میں کامنٹس چاہ رہا تھا کہ کیا آپ ایکچولی دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا رول قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے جا کے پلے آؤٹ کریں گے، کیونکہ بندیال صاحب کا ہم نے دیکھا بڑے ہائی ہوپس تھے کہ وہ اسٹیپ اٹھائیں گے، انہوں نے تاریخ بھی دے دی اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کی، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے بڑے آہستہ آہستہ. کیا آپ کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جوڈیشری کو اوور آل ہی، جب ہم کوئی بھی کیس جب جاتا ہے سپریم کورٹ میں جاتا ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے، تو آدھا ٹائم تو ہم اس سے زیادہ کہ ہم کیس کی سنوائی ہو رہی ہو اور کیس کی ہیئرنگ پہ لگتا ہے، اس سے زیادہ ٹائم آپ کا یہی لگ جاتا ہے کہ کتنی بینچ بنے گی، کتنے ممبر بینچ ہوگی، اس کے اندر کون کون ہوں گے. اچھا 3 ممبر بینچ ہوگی، نہیں پوری فل بینچ ہوگی، ہاف بینچ ہوگی، وہ اسی کے اوپر ہم زیادہ اپنا وہ لگا لیتے ہیں. جس طرح آپ نے 184 کا بھی ذکر کیا، تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سے آرٹیکل کی کہاں تک جورسڈکشن آتی ہے کہاں نہیں آتی، سو ان کے پچھلے اسٹانسز کو تو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ چیزوں پہ بڑا ہارڈ لائن ان کا ایک اسٹانس ہوتا ہے اور کبھی بھی یہ ایک طرف دوسری سائڈ پہ نہیں جاتے. سو ہوپ فلی یہ والی ایمبیگوٹیز ہیں جو جوڈیشری کی پروسیڈنگس کے اندر ہوتی ہیں، اس کو وہ تھوڑا سا سالو کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیس کے اوپر زیادہ فوکس کریں ایز کمپیئر ٹو کہ کون سن رہا ہے اور کون بینچ میں ہے اور کون نہیں ہے اور کون سا آرٹیکل لگنا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. سو ہوپ فلی شاید وہ کریں، بٹ یہ تو جب وہ میرے خیال سے 17-18 سپٹمبر کو جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا عائشہ، اس میں آپ سے میں ایک بڑا اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ نے ذکر کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اسٹیٹمنٹس ریگارڈنگ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن. نظر آتا ہے کہ وہ ڈس ایگری کرتے ہیں جن سرکمسٹانسز میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اقامہ کے اوپر. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بھی ایک ریٹرن ڈیٹ دے دی ہے اکتوبر میں، وہ آئیں گے واپس پاکستان. ان کے پاس اپیل کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی ہم نے اپیل کے ریلیٹڈ بھی دیکھا تھا کہ ایک رائٹ ہونا چاہیے ایک دفعہ اپیل کرنے کا. اور جب یہ چیف جسٹس ہوں گے، کوئی راستہ دیا جائے انہیں کہ ان کی جو کنوکشن ہے اسے اوور ٹرن کیا جائے، کیا آپ کو کچھ نظر آتا ہے اس کے اندر؟ آئی تھنک ویسے میں سوال کے ساتھ ہی ایڈ کر لوں، کنفیوژن بھی بڑی ہے کیونکہ جو ایکچوئل ری اپیل کا انہوں نے انفارمیشنز آئی تھی وہ یہ تھی کہ 5 سال کا مدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی ایمبیگوٹیز ہیں جس کے بارے میں مجھے آئیڈیا نہیں ہے سچ. آپ کو مجھے بھی نہیں ہے نا یہ، کیونکہ بڑا یہ عجیب و غریب تھا. لیکن اس کو سائڈ پہ رکھ کے لیکن ڈو وی تھنک کہ آئی ایم شیور کہ دے ول فائنڈ، کیونکہ لا کی بیسکلی سو دا سپریم کورٹ از دا الٹیمیٹ انٹرپریٹر آف یور کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. تو جہاں تک انٹرپریٹیشن کی بات ہے تو وہاں تک تو آئی تھنک گنجائش پیدا ہو ہی جائے گی نواز شریف کے واپس آنے کی. اب آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ لیگل ٹرمز آف اٹ بیکاز آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ، لیکن ہاں پاسبل ہے کہ نواز شریف اب وہ واپس آ ہی رہے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھی سی کرسی بھی تیار کی جائے. تو دیکھتے ہیں، آئی گیس یہ اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ کس طرح پلے آؤٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ایک کانسیکوینشل چیز ہوگی پاکستانی پالیٹکس کے اندر. اگر عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہوئے اور نواز شریف وہی بات کہ آئی تھنک ود عمران خان ان پریزن اور یعنی آپ کی جو بھی 9th میں رائٹس کی ابھی تک چل رہی ہے ایکشنز اگینسٹ دا پیپل ہو ور کاٹ ان دیز رائٹس، تو اس میں ابھی بھی بہت کافی گنجائش ہے جوڈیشری کے رول کی کہ جوڈیشری اپنا رول اچھے سے ادا کرے. سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹیکس رسپانسبلٹی اینڈ لکس آفٹر دا سٹیزنس. تو آئی وڈ سے کہ ابھی بھی گنجائش ہے، بس دیکھنا یہ باقی ہے کہ سب کی فیور حاصل کرنے کے باوجود کیا یہ اسٹیپس بالکل اٹھا جا سکیں گے کہ نہیں. ابھی جس طرح عمران خان کے ہم نے کیس کی بات کی تو ان کو کورٹ نے تو توشہ خانہ میں وہ دے دیا تھا، ریلیف مل گیا تھا، لیکن ابھی ان کو اسی توشہ خانہ کی ورڈکٹ کی بیسس پہ بیسکلی الیکشن کمیشن نے جو ہے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا تھا. لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ کرنٹلی تو وہ سائفر کے کیس میں ریمانڈ پر ہے.
تو وہ بھی دیکھنا ہے کہ توشہ خانہ کا کیس تو ان کو ریلیف مل گیا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا ایکشن لے گی، اور اگر نہیں لیتی تو پھر عمران خان اور ان کی ٹیم کا کیا رد عمل ہوگا ریگارڈنگ کہ وہ نئے الیکشنز میں کس طریقے سے حصہ لیتے ہیں. بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ سسپینڈ تو کر دیا تھا توشہ خانہ کا جو ان کے خلاف پورا وہ کیس بنا تھا، لیکن اب اس کی پراپر انویسٹیگیشن آئی تھنک ہوگی، اس کے بعد ہی میرا خیال ہے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن رہتی ہے کہ نہیں. اب آ جاتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کے اوپر. کشمیری فریڈم فائٹرز جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایز فریڈم فائٹرز تھے، ان کی پاکستان کے اندر جو ایک ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں. عائشہ، تھوڑا سا اگر آپ بریفلی بتا دیں کہ یہ کون کون سے لیڈرز تھے اور کس طرح ہم پچھلے 1-1.5 سال میں یہ ساری ہیپننگز دیکھ رہے ہیں. سو ابھی ریسنٹلی جو نیوز آئی کہ آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کے علاقے راولا کوٹ میں ایک کشمیری جہادی تھے ابو قاسم کشمیری، جن کا اصلی نام محمد ریاض تھا، ان کو ٹارگٹ کلنگ ہوئی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں. اور ان کے جب رپورٹرز نے وہاں کے جا کے ان کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی، ان کے جو علاقے میں لوگ تھے، ان کے پڑوسی حلقہ احباب سے بات کی، تو ان میں سے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہاں یہ عسکریت پسند تنظیم سے ان کا تعلق رہ چکا ہے. اور اس کے اوپر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حزب المجاہدین کے جو لیڈر ہیں سید صلاح الدین، انہوں نے بھی ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جو ہے وہ مذمت کی ہے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں وہ لنک بھی نظر آتا ہے. اور ابھی پچھلے سال میں اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں تو تقریباً کوئی 5 اس طرح کے جو کہنا چاہیے فارمر جہادی لیڈرز ہیں، ان کی ہم نے ٹارگٹ کلنگ دیکھی ہے آزاد جموں کشمیر میں. اور لیکن ان کی تھوڑی سی ہسٹری سمجھنا آئی تھنک ضروری ہوگا، کیونکہ یہ جو تھے یہ 1999 میں جو تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے موو کیے تھے پاکستان کی طرف جب یہ 17 سال کے تھے. اور وہاں بھی یہ اس لیے موو کیے تھے کہ ان دنوں میں 90s میں بھی ہم نے سیم ٹرینڈ دیکھا تھا کہ جو کشمیری لیڈرز ہیں اور جو کشمیری جہادیز ہیں بیسکلی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا وہاں سے فورسز، انڈین فورسز کی طرف سے. اور ان کے جو علاقہ تھا جہاں پہ یہ رہائش پذیر تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، وہاں پہ کوئی 19 لوگوں کو مارا گیا تھا، کلہاڑیوں کے ذریعے مارا گیا تھا. اور انہوں نے اس کے خلاف کافی پروٹیسٹ بھی کیا تھا، بہت ووکل بھی رہے تھے. اور پھر ان کو جو ہے وہ اٹھایا بھی گیا تھا، ان کو کافی عرصہ جو ہے وہ قید میں بھی رکھا گیا تھا. اس کے بعد ان کو چھوڑا، اور جب چھوڑ بھی دیا گیا تھا تو ان کے گھر پہ مسلسل ریڈز کی جا رہی تھیں. تو اس کی وجہ سے ان تمام حالات سے پریشان ہو کے یہ پاکستان کی طرف موو کیے تھے. اور اگر ہم ان کے فادر کی بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے فادر کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری رہی ہے. ان کے بھائی اور ان کے فادر دونوں کو ہی اسی طرح کی سملر ٹارگٹ کلنگس میں جو ہے وہ مارا گیا ہے. اور ان کے جو فادر تھے پہلے وہ ممبئی میں کام کرتے تھے، بعد میں سعودی عرب میں بھی انہوں نے کام کیا. اور پھر 2002 میں ان کو بھی جب وہ زمینوں پہ کام کر رہے تھے تو ان کو اسی طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. اور انڈین فورسز کا یہ کلیم ہے کہ کیونکہ ان کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا تھا تو اس لیے ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا اور وہ تھے. اور ابھی جو ابو قاسم کشمیری ہیں وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بڑے مطلوب ہیں. اور ان کی جو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لشکر طیبہ کے جو کمانڈر ہیں ساجد جٹ صاحب، ان سے ان کو کہا جاتا ہے کہ بڑا کلوز لنک رہا ہے اور اس کے بڑے کلوز ایسوسیٹ ہیں. اور ان کے علاوہ جو ان کے جو اوپر چارجز ہیں کہ جتنے بھی ابھی پچھلے 1-2 سالوں میں جو اٹیکس ہوئے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں انڈین فورسز کے اوپر بھی، جو آپ کی جتنی بھی بینڈ آرگنائزیشنز ہیں جن میں لشکر طیبہ بھی آتا ہے، جیش محمد بھی ہے، حزب المجاہدین بھی ہے، تو ان کو یہ ایز اے فائنینسر ان آرگنائزیشنز کے لیے کام کر رہے تھے اور ان کو لاجسٹکس جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے تھے. تو ان کے اوپر یہ چارجز آئے تھے جس کی وجہ سے بڑے وہ کہنا چاہیے مطلوب بھی تھے. لیکن اب کیا یہ وہی جو 90s میں ہوا تھا کہ جتنے بھی مجاہدین لیڈرز تھے ان کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی تھی، کیا اب وہی ہم دوبارہ سے ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں آزاد کشمیر میں انہی لوگوں کو دوبارہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کی ایکچوئل انوالومنٹ ہے بھی ان اٹیکس میں یا نہیں؟ تو وہ چیزیں تو ابھی آج کل انویسٹیگیشن میں ہیں. بٹ ہاں یہ ایک ہم نے رائزنگ ٹرینڈ ابھی پچھلا دیکھا ہے. اچھا، ٹرینڈ کی ہی اب آپ نے بات کر دیا تو میں تھوڑا بہت ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو پاکستان میں ہم نے دیکھا پچھلے 1 سال میں، لیکن اسی سال فیبروری کے مہینے میں 2023 میں افغانستان کے اندر بھی ایک جو اسلامک اسٹیٹ ہند کے اعجاز احمد آہنگر تھے ان کا بھی اسی طرح قتل ہوا. اور اس کو پھر اگر تھوڑا سا میں ایکسٹینڈ کروں، کیونکہ یہ صرف کشمیر کے حد تک نہیں ہے کہ یہ ہم خالصتان موومنٹ کے اندر بھی یہی چیز دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا بھی یہ پڑھ کے ہی بولنا پڑے گا. یہ کافی زیادہ انفارمیشن ہے جو میں نہیں چاہ رہا کہ میں آگے پیچھے کر دوں. اسی کے ساتھ ہردیپ سنگھ نجار اس سال
کینیڈا کے اندر انہیں ایک پارکنگ لاٹ کے اندر قتل کر دیا گیا. اسی کے قتل کر دیا گیا. ایک پرمجیت سنگھ پنجور تھے, انہیں لاہور میں قتل کیا گیا. 2 گن مین تھے, وہ بھی خالستان کمانڈو فورس کے, انہیں کہا جاتا ہے کہ لیڈر رہ چکے ہیں. انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق خالستان کمانڈو فورس سے تھا. وہ بھی اس سال ہوا. اسی کے ساتھ ایک اوتر سنگھ کھندرا تھے, انہیں یو کے میں قتل کیا گیا. اب یہ بڑی ایک اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ قتل تھا کہ نہیں تھا, کیونکہ ایکچوئل جو ان کی ڈیتھ تھی وہ ٹرمینل کینسر سے ڈائیگنوز کی گئی تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ پوائزننگ کے بھی اس کے اندر اندیا دیا گیا تھا. جو ان کی ایکچوئل ڈیتھ تھی اسے ایٹریبیوٹ کیا تھا پوائزننگ سے, جو کہ ویسے بڑا ایک اسرائیل کا جو ہم پورا ایمو دیکھتے ہیں نا, جس طرح وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ یوزلی پوائزننگ ہوتی ہے. ایکسٹریم کیسز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پراپر اسیسینیشن ہو. جنوری میں لاہور کے پاس ایک ہرمیت سنگھ تھے جنہیں ہیپی پی ایچ ڈی بھی کہا جاتا تھا, انہیں لاہور میں اس طرح ٹارگٹ کلنگ کی گئی. تو یہ ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں عائشہ کہ کس طرح اسی اسرائیل کے یا موساد کا جو ایک پراپر ایمو ہوتا ہے اسی کو فالو کر کے ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں وہ سارے لوگ جو انڈین نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہوں. اور میں آپ سے ویسے چاہ رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑا بہت حزب المجاہدین کے بارے میں بتا سکیں کہ یہ آرگنائزیشن کیا ہے, موٹیو کیا ہے. بالکل فراز, ایسا ہی ہے. اور ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ اوبویسلی انڈیا از ناٹ دا اونلی کنٹری جو سیپریٹسٹ ایکٹیوسٹس ہوں یا جہادی فائٹرز ہوں ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے بھی ایسے کیسز رہ چکے ہیں. آپ نے ویسے پاکستانی فورسز کا ذکر کیا, میرے ذہن میں وہ ایک کلپ آ گئی جو فارمر ہمارے پریزیڈنٹ اور آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں مشرف صاحب, پرویز مشرف صاحب. ان کا ایک انٹرویو تھا وجاہت اس خان کے ساتھ جس میں انہوں نے پوچھا تھا اسیسینیشن کا, تو بڑے ہنس کے کہہ رہے تھے پوری دنیا کرتی ہے تو ہم کیوں نہ کریں. تو یہ ایک بڑا آپ کو ایک ڈیپ انسائٹ ملتی ہے کہ یہ کیا ایک طریقہ کار ہے پوری دنیا میں کہ ہنٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک وہی بات کہ جب آپ یعنی obviously اور پراکسی وارز کا فار انسٹنس اگر ہم کشمیر کی بات کریں so these are proxy wars and the people that are the jihadis یا the soldiers in them are technically proxy agents. تو وہ پھر یعنی اور بھی زیادہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس ان پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں. اس میں ایک اور جو ملک جو یہ کافی حد تک استعمال کرتا ہے رشیا, اور وہ پراپر نرو ایجنٹس اگر آپ دیکھیں وہ کچھ گھنٹوں کے اندر اندر بندہ ایکسپائر کر جاتا ہے. تو رشیا بھی اس میں کافی آگے ہے اپنے ڈپلومیٹس کا, یا پھر انڈیا کے اندر کچھ ابھی پچھلے سال کے کیسز بھی آ رہے تھے. وہ اگر ان ٹرمز آف ویپنری یا کیپیسٹی کی بات کریں تو آئی ایم شیور کہ یعنی لاٹ آف ادر کنٹریز ہیو اے لاٹ آف ادر بیٹر میتھڈس. ہم جس طرح قاسم سلیمانی کا اگر آپ دیکھیں وہ پورا اے آئی ویپنری کے تھرو انہوں نے کیری آؤٹ کی اس کی اسیسینیشن, اینڈ اٹ واز یعنی اٹ واز کہنا نہیں چاہیے بٹ فیسنیٹنگ سی تھی ٹو جسٹ واچ اٹ ہیپن. اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم حزب المجاہدین کی بات کریں تو حزب المجاہدین جو ہے وہ ایک جہادی گروپ ہے دیٹ از obviously fighting for the liberation of illegally occupied Indian Jammu and Kashmir. اس کے جو مین موٹیوز ہیں وہ یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ withdraw کرے from the territory, and that Pakistan be given access to it. So liberation for the Kashmiris and accession of Pakistan to Kashmir is essentially the motive. اب اس میں جو ہے وہ ان کی بہت interesting history ہے. So جو حزب المجاہدین ہے, it essentially came into being in the 1980s اور it's known as one of the largest Kashmiri jihadi groups. ٹھیک ہے, ان کی جو movements ہیں they started, so essentially what happened was کہ when the حزب المجاہدین came into being, it was essentially کیونکہ جو جماعت اسلامی کشمیر کے لیڈر تھے انہوں نے جو ہے وہ ضیاء الحق کے ساتھ ایک پیکٹ کیا تھا جس میں ضیاء الحق agreed to provide, جس میں پریزیڈنٹ ضیاء الحق allegedly agreed to provide financial support and training to the fighters so that they could instigate an insurgency in IIOJ. Fast forward, the movement grew. There was a lot of support for it as well. ہم نے جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ رکنوں سے جو ہے وہ یعنی دیٹ از ون پارٹ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز are still allegedly providing support to this group. ٹھیک ہے, اگر آپ بات کریں کرنٹ لیڈرشپ کی, so their current leadership is
سید صلاح الدین شاہ. اینڈ ایون ان جو ریسنٹ انہوں نے مذمتیں کی ہیں اس میں اگر آپ انڈین میڈیا میں چیک کریں سو دے آر مور prone to cover his speeches. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسی اسپیچ بھی کور کیا جس میں سید صلاح الدین نے جو ہے وہ بہت اوپن ورڈز میں جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے پاکستان کی آرمی کو, اور یہ جو ابھی ریسنٹ اسٹرنگ آف اساسینیشنز ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ وائی isn't there enough action on this. اس کے علاوہ برہان وانی who was a very famous jihadist was also from this movement. He was also a حزب المجاہدین commander جن کو 2016 میں جو ہے وہ اساسینیٹ کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی اس کے بعد ایک بہت میسو لیول پہ ری ایکشن آیا اللیگل انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. سو ریسنٹلی جو ہے ہم نے وہ دیکھا ہے ود دا ریسنٹ والیٹائل سچویشن جس طرح کی ٹیرر کے ساتھ ہو چکی ہے پورے ریجن میں, ہم نے ایک اپٹیک دیکھا ہے ٹیرر ایکٹیویٹیز میں آن بوتھ سائڈس آف دا بارڈر, لائن آف کنٹرول کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی. اسینشلی جو ہے وہ پچھلے مہینے میں جو ہے وہ ایک بہت میجر اٹیک اسٹیج کیا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی نیوز آئی ہے کہ جو راشٹریہ رائفلز ہے دیٹ آر اسینشلی دا آپ کہہ لیں اینٹی ٹیررزم اسکواڈ آف دا انڈین آرمی دیٹ آکوپائز کشمیر, اس کی جو ہے وہ ایک بہت اس کے جو ہیں وہ 3 لوگ اس اٹیک میں مارے گئے ہیں, جن میں سے ایک کرنل ہیں, ایک میجر ہیں اور ایک ڈی ایس پی ہیں. سو راشٹریہ رائفلس کی اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری بھی دیکھتے ہیں تو ان کی ٹوٹل 65 بٹالینس ہیں, اور ابھی جس بٹالین کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے وہ ان کی 19 بٹالین ہے. اور اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی بٹالین جو تھی جنہوں نے برہان وانی جو کہ کشمیری لیڈر تھے ان کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کلنگ کی تھی اور جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. سو وہ بھی یہی راشٹریہ رائفلس کی جو یونٹ تھی یا بٹالین تھی وہ اس کے اندر انوالو تھی, اور یہ پچھلے 25 سال سے کام کر رہے ہیں انڈین آرمی میں, اور تقریباً ان کے پاس کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کوئی مور دین 21,000 ٹیررسٹ یا جو ٹیرر ایلیمنٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا ہے, اور یہ بڑی ایک ڈیڈلیسٹ سیکیورٹی فورس سمجھی جاتی ہے. تو ابھی جو ریسنٹ اٹیک ہے اس کو بھی بڑا وہ ابھی تو یہ ریسنٹلی جو جس میں کرنل منپریت سنگھ, میجر آشیش اور ڈی ایس پی ہمایوں کو ٹارگیٹ کیا ہے اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. سو اس کے اوپر بھی بڑی بات چل رہی ہے کہ ان کو کنہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے, کس طریقے سے کیا ہے, اور پھر اس کے اوپر انڈین آرمی یا انڈین گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن آتا ہے, کیونکہ اگین وہی ہوتا ہے کہ جو انڈیا میں ہوتا ہے وہ ہم کرواتے ہیں اور جو ادھر ہوتا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو ان کے را کے فارمر چیف ہیں وکرم سود صاحب, انہوں نے ANI نیوز میں سمیتا پرکاش جو ہیں ان کو ایک انٹرویو دیا, اور انہوں نے پوچھا بھی ان سے, بڑا وہ ایک کینڈیڈ کانورسیشن تھی اور اس میں انہوں نے بات بھی کی کہ اچھا آپ بتائیں کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں وہ تو پاکستان کرواتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے یہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں وہ را کروا رہی ہے یا انڈیا اس کے پیچھے ہے. سو انہوں نے کہا کہ یہ تو نیریٹو بلڈنگ ہے جو دونوں کنٹریز آبویسلی کریں گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ جو را کے چیف ہوتے ہیں یا جو ISI کے ہوتے ہیں, جو ڈفرینٹ انٹیلیجنس سروسز کے ڈفرینٹ کنٹریز جو آپس میں اتنی ہاسٹائل رہی ہوتی ہیں, ان کے چیف جو ہوتے ہیں وہ ملتے بھی ہیں, وہ لوگ ڈرنک بھی ساتھ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے اس چیز کو ڈینائی بھی نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہاں دس از ہاؤ اٹ ورکس. اور پھر انہوں نے کہا, اور انہوں نے نہ ہی کسی اٹیک کو ڈینائی کیا کہ ہاں جو انڈین انوالومنٹ ہے پاکستان میں اس کو بھی انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ دس از ہاؤ انٹیلیجنس ورکس. اور ان کے بھی لوگ ہم سے ملتے ہیں, ہم بھی ان سے ملتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. بلکہ آن دس نوٹ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ جہادیز کو کس طرح سے ٹارگیٹ کیا چلا جا رہا ہے, ہم نے آئی گیس جولائی کی بات ہے کہ ایک ایسے پاکستانی کمانڈو رینجر آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے تھے جن کو جو را کو جو ہے وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے تھے, اینڈ ہی واز لنک ٹو دا اساسینیشنز. تو پاکستان آرمی از ٹرائنگ ٹو ٹیک نوٹ آف دیز پیپل, اینڈ آئی گیس کہ دونوں سائڈس پہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک آپ کو سارٹ آف کوآرڈینیشن بھی چاہیے ہی ہوتی ہے. اچھا, اب میرا خیال ہے اب اپنے فائنل ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں. عائشہ, اس کے بارے میں تھوڑی سی انٹروڈکشن اگر آپ دے دیں. آپریشن خلافت کی میں نے بات کی, کچھ سابق فوجی کرنل کی بھی بات کی, تو اس میں ہے تو یہ آپریشن 1995 کا, تو اب 2023 میں اس کے بارے میں کیوں بات ہو رہی ہے؟ سو سب سے پہلے تو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آپریشن ہوا کب تھا. 1995 میں جب بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی, اور یہ غالباً ان کی دوسری بار جب وہ ایز پرائم منسٹر آئی تھیں.
تو اس ٹائم پہ کچھ فوجی افسران تھے جن میں ایک میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی تھے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ اور فوجی افسران جو تھے وہ شامل تھے، اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا، اور ان کا ایک پلان تھا کہ وہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس وقت کی بے نظیر صاحبہ کی، جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں اور جو اس وقت کی جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ٹاپل کیا جائے گا، اور ایک شریعت لا انٹروڈیوس کرایا جائے گا اور ایک شریعت نافذ کی جائے گی پاکستان میں. اور ان کا ایک اپنا بیانیہ تھا کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہونی چاہیے، اٹس این اسلامک اسٹیٹ. لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنا پلان پہ عمل درآمد کرتے، اس کے 96 آورس پہلے جو ہے اس وقت کی جو انٹیلیجنس تھی اور اس وقت جو فوج کی ٹاپ لیڈرشپ تھی انہوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیا اور اس کو جو ہے فیل کر دیا، جس میں 36 آرمی آفیسرس کو پھر پکڑا گیا تھا، جن کا ٹرائل بھی ہوا، اور ان کو آرمی سے جو ہے انہیں کچھ کا کورٹ مارشل کیا گیا، کچھ کو جو ہے وہ فورس ریٹائرمنٹ کی طرف بھیجا گیا، اور ان میں 20 سویلینس بھی موجود تھے جو ان کے ساتھ انوالو تھے. اور اس میں یہ دیکھنا بھی ہے کہ ہر کسی کا کس طریقے سے، اس میں جو ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز تھی کہ اس کیس میں جو قاری سیف اللہ تھے وہ ایز اپروور سامنے آئے تھے، اور قاری سیف اللہ جو ہے ان کی بڑی ایک انٹرسٹنگ سی کہنا چاہیے ہسٹری ہے. ان کی جو جماعت ہے حرکت الجہاد، انہوں نے بڑا ایک رول پلے کیا تھا جب سوویتس کے خلاف پاکستان کی طرف سے جہادی گئے تھے، تو انہوں نے پرسنلی خود بھی اس کے اندر سوویتس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا تھا. پھر 2007 میں جو بے نظیر صاحبہ کی جب واپس آئی تھی وہ پاکستان 2007 میں، تو ان کے ارائیول پہ ایک کوئن بامبنگ ہوئی تھی، تو اس میں بھی ان کی انوالومنٹ شامل ہے. اور قاری سیف اللہ ہی وہ شخص ہیں جن کو یہ بھی الیج کیا جاتا ہے کہ 98 میں جب یو ایس جو تھا وہ ایئر اسٹرائکس یا بامبنگس کرنا چاہ رہا تھا اسامہ بن لادن کے کیمپس پہ، تو انہوں نے ہی اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ یہ خبر پہنچائی تھی، ان کو سیو کیا تھا اور وہاں سے لے کر گئے تھے. لیکن بعد میں وہ اس کیس میں اپروور کے طور پر آ گئے، وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور جو باقی جتنا بھی تھا یہ پلان جو تھا وہ فیل ہو گیا. جو ظہیر الاسلام عباسی تھے، کیونکہ وہ ایک بڑا ریلیجیسلی کنزرویٹیو ویو پوائنٹ رکھتے تھے، آرمی سے نکلنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی ایک جماعت بھی بنائی اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک اسی نظریے کو آگے لے کے چلیں، لیکن پھر ان کی 2009 میں جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. ابھی کے لیے ریلیونٹ اس لیے ہے کہ 2 کرنلس ہیں جو اس کیس میں جن کو چارج شیٹ دی گئی تھی، لیکن ان کا کیس ابھی تک چل رہا تھا 95 سے لے کر 2023 تک، ایز یوزول جو ہم نے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے ہماری جوڈیشل پروسیجرس میں کہ وہ اب تک کیس چل رہا تھا. انہوں نے بھی ریسنٹلی اس کیس کو جو ہے دوبارہ سے اپنی پٹیشن دی کہ ہمارے کیس کو جو ہے وہ سالو کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. لیکن آئی تھنک آپریشن خلافت جو ہے وہ اپنی طرح کا کوئی ایک اکیلا یا انڈیویژول اس طرح کا ایونٹ نہیں ہے. ہم نے اگر پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے ایونٹس رہے ہیں جب ہماری فوج کے کچھ فیکشنز کو لگا ہے کہ جی انہیں سویلین گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے یا وہ صحیح سے کام نہیں کر رہی، تو پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات لیے ہیں اور وہ موسٹلی جو ہیں وہ فیل ہی ہوئے ہیں. بٹ ہم نے ہسٹری میں اس طرح کے کئی واقعات دیکھے ہیں. بالکل عائشہ، اور آئی تھنک کہ جہاں تک اگر ہم فار انسٹنس پولیٹیشینس کی بات کریں، سو بے نظیر بھٹو واز ون جن کے خلاف ہم نے ملٹیپل آپریشنس اس طرح کے دیکھے. آپریشن خلافت واز ون، آپریشن مڈ نائٹ جیکل واز انادر، اور وہ اسینشلی اس لیے تھا کیونکہ فار آبویس ریزنس بے نظیر بھٹو کی جو موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تھی، جس میں جو ضیاء الحق کے ٹائم پہ چل رہی تھی، اس میں ان کے فادر کی ڈیتھ کی وجہ جو تھی وہ لارجلی ملٹری تھی. اس لیے جو ہے اٹ واز ایکسپیکٹڈ دیٹ وین شی کیم ان ٹو پاور شی وڈ ٹرائی ٹو کلپ دا ونگس جس کو کہتے ہیں آف دا ملٹری. تو جو ان کا پہلا ٹینیور تھا 88 آنورڈز آئی بلیو، اس میں جو ہے وہ انہوں نے ان کو بہت حد تک جو ہے وہ ملٹری نے جو ہے وہ اوپن ہینڈ بھی دیا. سو اس ٹائم پہ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کے اگینسٹ ایک نو کانفیڈنس موشن اسٹارٹ کیا گیا، اور اسی نو کانفیڈنس موشن کے رزلٹ میں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں یا اسی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ جو تھا وہ آپریشن مڈ نائٹ جیکل تھا. سو آپریشن مڈ نائٹ جیکل ایک ایسا آپریشن تھا جس کو ان دا لیڈ اپ ٹو دا ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ محترمہ بے نظیر بھٹو کیا گیا تھا. اس ٹائم پہ جو ہے وہ یہی تھا کہ پولیٹیشینس کے جو ہیں وہ فونس ٹیپ کیے جا رہے تھے اور ان کی کالز اپیرنٹلی ریکارڈ کی جا رہی تھیں. جو کیس تھا وہ الٹیمیٹلی جو 2 لوگ اس میں ملوث تھے وہ پکڑے گئے تھے،
اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ میری اس ٹائم کے DG ISI سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بہت صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ لڑکے کن کے آرڈرس پہ کام کر رہے تھے، اور کیونکہ یہاں سے ٹاپ لیڈرشپ سے یہ آرڈر اوریجنیٹ نہیں کیا تھا. وی ہیو نو آئیڈیا ہو واز رننگ دس آپریشن اینڈ کس کے کہنے پہ وہ یہ کام کر رہے تھے. خیر دے ور ٹیکن کیئر آف، دے ور ریموو فرام سروس، اور اس کے بعد جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی فیل ہو گیا تھا محترمہ کے. پھر آئی تھنک یہ تھوڑا سا آئرونک اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو بریگیڈیئر امتیاز تھے پھر وہی آگے جا کے IB کے بھی ہیڈ بن گئے تھے. تو خیر اس کے ساتھ میرا خیال ہے ایک اور جو اگر ہم اسے ٹریس کریں تو یہ بہت پرانی کہانی 1951 تک جاتی ہے، راولپنڈی کنسپریسی کی اگر بات کی جائے. خیر اس کے اندر ملٹیپل لوگ موجود تھے، اس میں سویلینز بھی تھے، ملٹری بیک گراؤنڈ کے بھی تھے، لیکن جو دو بڑے نام سامنے آتے ہیں، ایک تو آپ کے اس وقت جنرل طارق اکبر خان تھے اور فیض احمد فیض صاحب بھی تھے سویلین لوگوں کی طرف سے. اب اس میں ایک بڑی جو ایک چیز جو کنفیوز کر دیتی ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے ایک لیفٹ اور ملٹری، یوزلی آپس میں ان لوگوں کا آپ کہہ نہیں سکتے کہ اگر کوئی ملٹری ٹیک اوور ہو رہا ہو تو لیفٹ اسے سپورٹ کرے گا، سمجھا نہیں جاتا. لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جہاں پہ ایک ہم آہنگی دیکھی گئی. اس کے پیچھے کا ایک بڑا امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے. ان سب کے اپنے خیر موٹیوز تھے. جو ملٹری کی سائڈ پر کافی زیادہ موٹیوز تھے، لیکن ایک جس پر ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ کشمیر کی ایک جو لبریشن کے لیے 1949 میں وار ہو رہی تھی، اس میں لیاقت علی خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کی ایک کمپلیسنسی دیکھی جاتی ہے کہ انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا پاکستان کی ملٹری کے ساتھ اور واپس فوج بلائی گئی. جو جنرل طارق اکبر خان تھے وہ اس کے فور فرنٹ پہ تھے، جو پورا یہ کشمیر کے اندر پاکستان کی کوششیں چل رہی تھی 1949 میں. تو وہ ایک بٹریل دیکھا گیا، سٹینڈ نہ لینا. لیکن جو لیفٹ تھا پاکستان کا، اسپیسیفکلی کمیونسٹ، انہیں مسئلہ یہ تھا کہ لیاقت علی خان صاحب نے کمیونزم کو بین کیا ہوا تھا، کمیونسٹ پارٹی کو. اور اس کی آئی تھنک اس سے بھی ایک پرانی ہسٹری یہ ہوگی کہ قائد اعظم جو تھے وہ بھی جب آئی تھنک 1948 میں ڈھاکہ میں ان کی ایک ریس کورس پبلک ریلی 21 مارچ میں ایک اسپیچ تھی، اس میں بھی انہوں نے بڑا ذکر کیا تھا کہ اس وقت بھی کچھ خدشات تھے کہ بنگلہ دیش کی جو بنگالی لینگویج ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے یا انہیں ان کی رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے. تو اس وقت بھی انہوں نے قائد اعظم نے ذکر کیا تھا کہ فورن جو فنڈڈ لوگ ہیں، کمیونسٹس ہیں، آپ لوگوں نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. تو ایک آپ کو ہسٹری نظر آتی ہے کہ کمیونزم اور جو پاکستان کی جو انیشل ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کی ایز سچ ہم آہنگی نہیں تھی ان کی آئیڈیالوجیز میں. خیر جو طارق اکبر خان تھے انہوں نے پرومس یہ کیا تھا کہ اگر ان کی ایک لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ آ جاتی ہے تو یہ جو بین ہے اسے ہٹا دیا جائے گا اور کمیونسٹس کو اپنی جو جتنی بھی معاملات ہیں وہ آرام سے کر سکتے ہیں کسی لیگل امپیڈمنٹ کے بغیر. خیر پھر وہی ہوا جس طرح عائشہ آپ نے بھی پہلے مینشن کیا کہ کوئی نہ کوئی وعدہ ماف گواہ آئی سامنے جاتا ہے. جتنے بھی لوگ انوالو تھے اس میں کچھ خاص لوگ ایسے تھے جنہوں نے ریگریٹ کیا اپنے ڈیسیجن کہ وہ اس ٹیک اوور میں پارٹ لینا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت کے جو آرمی کمانڈر تھے ایوب خان، انہوں نے جا کے یہ سارا پلاٹ بتا دیا کہ یہ کس طرح پلاننگ کی جا رہی ہے اور وہ سارا سپوائل ہو گیا اور وہ لوگ بھی پکڑے گئے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں پراپر ہسٹری پاکستان کی، اور اسی کے بعد سے آئی تھنک وہ پورا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ملٹری ٹیک اوورس کا. پھر ایوب خان صاحب نے خود بھی ایک ملٹری ٹیک اوور کیا. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے پاکستان کی. پر اوور آل اگر ہم اوور دا پیریڈ آف ٹائم دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملٹری میں بھی کافی اس طرح کی فیکشنز رہی ہیں جن کے اپنے کچھ نہ کچھ ویو پوائنٹس رہے ہیں اس وقت کی جو سویلین حکومتیں تھیں یا اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کے اگینسٹ. بالکل. یہ تھی ہماری پھر آج کی ایپیسوڈ. عائشہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. عائشہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. دیکھتے ہیں ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اوٹ ٹیکنگ کی بات کی، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پھر کس طرح پلے آؤٹ کرتی ہے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس. اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا. نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.